وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اس بچے کے لیے دعا گو جس نے اللہ کی رحمت سے اپنے سینے میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا. اور قرآن کے 30 پارے چند مہینوں میں اس نے حفظ کر لی. اللہ حفظ قرآن کی یہ دولت زندگی کے آخری سانس تک اس بچے کے سینے میں اسی طرح محفوظ رکھے. آمین. کانفرنس کے دو عنوان
اشتہاروں میں تجویز ہوئی۔ ایک عنوان ہے توحید و سنت۔ سبحان اللہ۔ توحید پورے ایمان کی جان ہے۔ بے شک۔ یہ ہماری جماعت کا نصب العین بھی۔ بے شک۔ اس موضوع پر سال ہا سال تک بولنا ہمارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں۔ بے شک۔ دوسرا عنوان تجویز کیا گیا ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ توحید کا عنوان یقیناً مجھ سے پہلے تفصیلاً بیان ہوا ہو۔ اگر آپ خوشی محسوس کریں تو میں چند منٹ ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنی تقریر کا آغاز ایک جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس جملے کی لذت محسوس ہو انشاءاللہ۔ تو پھر سبحان اللہ کہہ کے آپ نے مجھے داد دینی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر لذت محسوس ہو۔ سامعین میں جو علماء ہیں وہ بھی اس جملے کا مزہ لیں۔ انشاءاللہ۔ قصر نبوت کی قصر سمجھتے ہیں؟ محل قصر نبوت کی آخری اینٹ آمنہ کا لال ہے۔ اس جملے پہ آپ نے اتنی زور سے سبحان اللہ کہا، اگلا جملہ تو بڑے غضب کا ہے۔ بے شک۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ آمنہ کا لال ہے
اور کسر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک خوبصورت محل بنائے، لوگ وہ محل دیکھنے کے لیے آئے، پھرے چلے، جائزہ لیا، کہنے لگے محل بڑا خوبصورت ہے، کاش یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی، اس اینٹ کی جگہ اس محل میں خالی تھی۔ یہ کہہ کے میرے نبی نے کہا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، اس محل کی آخری اینٹ وہ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اس حافظ صاحب واسطے سے بڑی دعاواں کی تھیں، یہی ٹور چل لینا۔ وَأَنَا اللَّبِنَةُ، اس محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مرزا قادیانی نے حالے من گلتے کر لین دے، رحمت علی گل کرو یا رحمت علی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ایتیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، انا اللَّبِنَةُ و انا خاتم النبیین، کیا یہ ایتیں مرزائیوں نے نہیں پڑھی؟ ایسا کریں یار، آواز ساؤنڈ دا یہ مطلب تے نہیں ہوتا کہ آواز اچھا کیتی جاؤ۔ کیا یہ ایتیں مرزے نے نہیں پڑھی؟ اتنی واضح ایتیں پڑھی ہیں انہوں نے، مرزے نے انہیں ایک معنی سمجھایا ہے، مرزائی اس مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اس سٹیج کے ذریعے، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے دنیا بھر کے مرزائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، تعلیم یافتہ، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے، میں انہیں کہتا ہوں اس پر غور کرو۔ مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر۔ کیا معنی کیا؟ کس مفہوم میں کیا؟ کس مفہوم میں کیا؟ مرزا کہتا ہے اللہ نے یہ شرف میرے نبی کو دیا، اللہ نے یہ عزت میرے نبی کو دی، اللہ نے یہ عظمت میرے نبی کو دی کہ نبیوں والی جو مہر ہے نا وہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ جس پر مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ نبی۔ یہ معنی کیا خاتم النبیین کا مرزا نے، چنانچہ آپ نے وہ نبیوں والی مہر مجھ پہ لگائی تو میں نبی ہوں۔ یہ معنی کیا مرزے نے، کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے، اللہ کرے کچھ لے کے جاؤ یار۔ تقریر کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ خطیب بازو چڑھا لے تو پٹ کٹن لگ جائے بندہ،
تے میز بھن چھڈے اگلا تے صبح کے ٹائم آپ سے کو پوچھا سنو، اس نے کہا جی تقریر تے بڑی زبردست کی تھی، پھٹیاں بھن چھڈیاں، آکھیا کی یہ سا کہ سان کوئی پتہ نہیں۔ آپ نہیں دیکھتے جب خطیب میک کے اوپر منہ رکھ لیتے ہیں، اللہ دی قسم ہے اگر میک کے منہ پا سکتے نا اندر بھی پا لینا۔ لوگوں کے کان پھٹ رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ لگے ہوئے۔ اس نے مانا کیا نبیوں کی مہر، نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو اللہ نے عزت دی کہ آپ کے بعد نبی وہ بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ پر مہر لگائی، میں نبی بن گیا۔ بندیالوی اس سٹیج پر مرزائیوں سے سوال بھی کرنا چاہتا ہے اور مرزے کے معنی کا جواب بھی دینا چاہتا ہے۔ جواب بھی دوں گا۔ کدے نہیں جا رہے؟ اتھے کن پہ پاٹ دینے، عورتوں نے آواز نہیں جا۔ عورتیں ایمان بالغیب رکھیں۔ تو انتے آ رہی نا سارے درمیان میں نہ بولیں یار، موشن ہی تروڑ چھڑ دیو یار تک، تمہیں خطابت کے رنگ کا پتہ ہی نہیں، تو سمجھ دیو شربت بنفشا جڑا گھول کے میں تو ان پہ وا دینا، اے پیو شربت بنفشا۔ میں دو جواب دوں گا، ایک جواب الزامی دوں گا، پھر اس کا میں تحقیقی جواب دوں۔ الزامی جواب میرا یہ ہے، مرزائیوں مجھے مطمئن کرو، میں دنیا بھر کے مرزائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مرزے نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، مجھے مطمئن کرو، مجھے مطمئن کرو، جس مہر سے، توجہ ہے آپ کی، اشارے کو سمجھیں گے، میں جھنگ میں بیٹھا ہوں، جھنگ میں، مولانا حق نواز کی سرزمین ہے، میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھیں گے میرے اس اشارے کو، آپ اس اشارے کو سمجھیں گے۔ مرزائیوں مجھے مطمئن کرو، مرزے نے مانا کیا نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں ہے، جس پر آپ لگائیں وہ نبی بن جائے۔ مجھے مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں وہ مہر اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ غور سے بولو۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ پھر ایک دفعہ پیچھے پلٹیے، قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے اور قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر نے مانا تھا تے جن ابو بکر منیا نا، خدا دی قسم انج منیا بھی کسی نہیں مانے جس طرح ابو بکر نے مانا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جس کسی پر دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، سوچوں گا، مہلت مانگی، نشانی دکھا، معجزہ دکھا۔ دعوت کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ 360 معبودوں کے گلے پہ چھری چلانی تھی۔ دعوت کوئی معمولی دعوت نہیں تھی۔ لا الہ، اسے ماننا آسان تھا؟ اپنے مشکل کشاؤں کے گردن پہ چھری رکھنا، اپنے حاجت رواؤں کے گردن پہ چھری رکھنا۔ جس کسی پر میں نے ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، معجزہ دکھا، نشانی دکھا۔ اس دھرتی پر صرف ایک بندہ ہے جس نے نہ مہلت مانگی،
نہ پیچھے ہٹا، نہ ہچکچایا، نہ نشانی مانگی، نہ معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر صدیق اکبر پہ کیوں نہیں لگی؟ وہ امت کا پہلا مومن تھا، وہ نبی نہیں تھا۔ کہوں جملہ؟ وہ نبی نہیں تھا، لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہو۔ وہ ہر جگہ میرے نبی کے ساتھ تھا، اب بھی میرے نبی کے ساتھ۔ جس جگہ ابو بکر نہیں نہ ہوتا اس جگہ نبی بھی نہیں آتا، جس جگہ ابو بکر آتا ہے نا میرا نبی بھی ادھر ہی آتا ہے۔ جس دل میں ابو بکر نہیں نا اس دل میں محمد کریم بھی کوئی یا اکٹھے آتے ہیں۔ مرزائیوں مجھے مطمئن کرو، اپنا معنی جو مرزے نے معنی کیا ہے اس وہ معنی اگر سچا ہے نا، صحیح ہے، تو مجھے مطمئن کرو جس مہر سے نبی بنتے ہیں وہ مہر اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی تھی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، میرے نبی کی مراد بھی تھا۔ کون تھا ذرا بولو، زور سے بولو۔ جسے جھولی پھیلا کے میرے نبی نے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ کب مانگا؟ کب مانگا؟ 40 بندے مسلمان ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، حیدر کرار مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت طلحہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت زبیر مسلمان ہو چکے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود میرا نبی کہتا ہے، کروں ترجمہ؟ کروں خطیبانہ ترجمہ؟ ترجمہ یہ خطیبانہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ادا کروں گا۔ میرے نبی 40 آدمیوں کے جھرمٹ میں وہ مومن بن چکے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ 40 بندے مسلمان ہو چکے نے، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، نہیں ٹردی، نہیں ٹردی۔ اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا، خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ جھولی پھیلا کے مانگا تھا۔ صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، یا عثمان زندہ باد، یا علی زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، کربلا کے شاہ حسین عفت امی عائشہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تقریر ہونی چاہیے کہ نعرے ہونے چاہیے؟ اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے کہ سبحان اللہ بھی اللہ دا، وہ آپ کر رہے ہیں، وہ آپ بغیر کہے کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی مراد ہے۔ پھر ایک جملہ ذہن میں آئے، سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں۔ طالب سمجھ تو طلب کرنے والے، تلاش کرنے والے، تلاش کرنے والے۔ سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں۔ عمر صرف طالب نہیں ہے، عمر میرے نبی کا مطلوب ہے۔ اسے کون تلاش کر رہا ہے؟
اسے میرا نبی تلاش کر. یہ سارے جملے خطیب کہتے رہتے ہیں. مرید محمد مراد محمد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ ہے. سارے صحابہ مرید محمد اور عمر. ایک جملہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں, محبت کرنے والے. سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں. عمر صرف محب نہیں ہے, میرے نبی کا محبوب ہے. اگلا جملہ میں اہل علم کے لیے کہنا چاہتا ہوں, جو یہاں علماء بیٹھے. محبوب میں نے کیوں کہا؟ محبوب کدی کدی اپنے عاشق نال ایو جہی گل کر لیندا جڑا ہور کوئی. محبوب کو ناز ہوتا ہے اس نو میرے نال محبت ہے, اس میری سہ لینی, اس نو میرے نال محبت ہے, اس میری سہ لینی ہے. کبھی کبھی محبوب اپنے محب سے وہ بات کہہ لیتا ہے جو محبوب کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. جنازہ تیار تھا, میرا نبی مصلی پہ آ گیا, آگے عبداللہ ابن ابی, سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. عمر نے جا کے دامن کو پکڑ لیا تھا. کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں؟ یہ بات اور کوئی نہیں کر سکتا تھا, یہ عمر نے کی تھی, اس لیے کہ وہ میرے نبی کا محبوب تھا. مرزائیوں, میں تمہیں دعوت فکر دینے لگا ہوں اس سٹیج سے. ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. میری دلی تمنا ہے تم جہنم سے بچو. ایمان قبول کرو, ایمان قبول کرو اور جہنم سے بچ جاؤ. غلط رستے پہ چل نکلے ہو, غلط رستے پہ چل نکلے ہو, ورنہ مجھے مطمئن کرو. مرزے نے مانا کیا خاتم النبیین کا, نبیوں کی مہر جس پر مہر لگے وہ نبی بن جائے. تو مجھے مطمئن کرو یہ مہر جس سے نبی بنتی ہیں یہ اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون ہے وہ؟ غور سے بولو یار. عائشہ, میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ کتنے بے حیا لوگ ہیں وہ جنہیں اس حیادار کا بھی احساس نہیں, اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں, جو ذوالنورین ہیں, اس کے گھر میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں, اس کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. آج ہمارا نعت خوان ہے سنی, سٹیج اہل سنت کا, عوام اہل سنت, وہ کہتے ہیں ہم ہیں, ہم ہی اہل سنت ہیں. اور نعت خوان بھی کہتا ہے میں بھی سنی ہوں, اور وہ آ کے نعتیں پڑھتا ہے. وہ در والے تھے, وہ گھر والے تھے, در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت علی گھر والے تھے, ابو بکر عمر در والے تھے, در والے گھر والوں کا مقابلہ. آگے قوم بیٹھی ہے, وہ اس نعت خوان پہ نوٹ پھینک رہی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس پر نوٹ پھینک رہے ہیں. وہ گھر والے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ گھر والے ہیں, یہ در والے ہیں. کڑوی باتیں بڑی ہضم کرنی بڑی مشکل ہوتی ہیں. ہر خطیب کو بیان کرنے کی جرت بھی نہیں ہوتی, نہیں ہوتی جرت. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گھر والے ہیں؟ کوئی سبب بیان کرو, کوئی وجہ بیان کرو. کیوں گھر والے ہیں؟ کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں, ان کے گھر میرے نبی کی بیٹی ہے. تو بندیالوی کہتا ہے
حضرت علی اکیرا داماد ہے. اگلا جملہ تم کہو نا یار. حضرت علی اکیرا داماد ہے. عثمان وہ گھر والا کیوں نہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج، ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما. سیدہ فاطمہ بے مثال ہے، کوئی شک نہیں. سیدہ فاطمہ اس لیے گھر والی ہے کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے. تو تے سنی ہے، تو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ گھر والی ہے کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے. تو پھر زینب کون ہے؟ پھر ام کلثوم کون ہے؟ پھر رقیہ کون ہے؟ سٹیج سنیوں کا، نعت خان سنی بیان کیا کر رہا ہے؟ وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ میرے نبی کا آخری ٹائم میرے نبی کی وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے. کتنی؟ 4 دن. جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا. سوموار کو آپ کا انتقال ہوا. جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا. میرے نبی کو بخار ہے. بلال دروازے پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں، تشریف لائیے تشریف لائیے. میرے نبی نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں جا کے نماز پڑھاؤں. وضو فرمانے لگے، غشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا. پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پانی لاؤ. وضو کروانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا. پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا نے کہا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکرن، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر نعرے سبحان اللہ. آپ ویسے بھی اللہ اکبر کر سکتے، نعرہ تکبیر کے بغیر بھی اللہ اکبر. عشاء کی نماز تھی. میری باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ نے کیا ناراض ہونا ہے؟ بڑی ہے تکلیف لوگوں کو. اتنی ماؤں بہنوں کی مجھے گالیاں دیتے جب میں صحیح بات کرتا ہوں، حقیقت کھولتا ہوں. میں جھنگ کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا جب کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے؟ جنگ پہ گئے ہوئے تھے؟ کہاں تھے؟ مدینے میں. کہاں تھے؟ بولو تو صحیح. آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس کہاں؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، یہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. دوسرے بیٹے عبید اللہ، تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل. بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے نال گل نہیں کرنی، میں تقریر ختم کر کے نس جانا جی. حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل، بولو بولو بولو. خود حضرت علی، حضرت حسن،
حضرت حسین یہ سارے مدینے میں تھے. میرے نبی نے کہا میرے خاندان کے لوگ پیچھے ہوں گے, ابو بکر آگے ہوگا, ابو بکر آگے ہوگا. میں کھلا رہا, میرے نبی نے کھڑا کی, مصلی پہ کھڑا کی. جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھائی, جمعے کی 5 پڑھائیں, ہفتے کی 5 پڑھائیں, اتوار کی 5 پڑھائیں, سوموار کی صبح پڑھائیں. 17 نمازیں پڑھائیں. ایک دن جو طبیعت سنبھلی, صبح کی نماز ہو رہی ہے, وہاں آپ نے اگر وہ ریاض الجنہ دیکھا ہے تو وہ نبی پاک کا محراب اور آپ کے روضہ منور میں کتنا فاصلہ ہے؟ وہی تو کمرہ ہے, اسی سے کھڑکی مسجد میں کھلتی ہے, کھڑکی کے آگے ایک پردہ ہے, یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. طبیعت سنبھلی, اذان نماز کی آواز آ رہی ہے, میرے نبی اٹھے, کھڑکی کے قریب آئے, پردہ ہٹایا, چہرہ مبارک مسجد میں داخل کیا. میں عربی پڑھوں گا, ترجمہ نہیں کروں. ترجمہ نہ کرنا تے تسی سمجھ جاؤ تے مزہ تا ہے. خطابت دا مزہ ہے ہی یہ, بے خطیب چھپا کے بات کرے لوگ سمجھ جائیں. میرے نبی نے پردہ ہٹایا, چہرہ مبارک مسجد میں داخل کیا. ابو بکر مصلی پہ ہے, پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں. میرے نبی نے یہ منظر دیکھا, فتبسم ابو بکر نو اپنے مصلی تے ویکھ کے میرے نبی مسکرائے. صحابہ کی صفیں پیچھے, وہ در والے ہیں اور وہ یہ سنی ہے. تو سمجھتا نہیں ابو بکر کا مقام کیا ہے, جانتا نہیں ہے نبوت کی نگاہوں میں. ایک دن نماز ہو رہی ہے, طبیعت سنبھل گئی, فرمایا وضو کرواؤ, میں بھی مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہنا. 2 آدمیوں کے سہارے اس کھڑکی سے مسجد میں داخل ہوئے. نکاحت, کمزوری, ضعف, پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. 2 آدمیوں کے سہارے میرے نبی ادھر داخل ہوئے. کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارہ کیا, ابو بکر نبی آ گئے. کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا, یہاں میرا نبی آتا تھا بھینی بھینی خشبوئیں لے کے آیا کرتا تھا. کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے. ابو بکر پیچھے ہٹے, مصلی چھوڑا, نبی جو آ گئے. جہاں نبی موجود ہو وہاں ابو بکر. یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے دم بدم پڑھو درود. حضرت بھی ہیں یہاں موجود, لیکن مصلی میں نہیں چھڑی. نبی پاک موجود ہے لیکن نماز میں پڑھانی. وہ سچا عاشق تھا, سچا. محسوس ہوا کہ نبوت آ رہی ہیں. انہوں نے قدم پیچھے ہٹائے, میرے نبی نے دیکھا, فرمایا مکانک یا ابا بکر. کیسا منظر ہوگا یار, خدا دی قسم ہے تھوڑا جا تصور تے لے کے آؤ یار. ابو بکر مصلی پہ ہے, میرے نبی پہلی صف میں آ رہے ہیں. اس نے قدم پیچھے ہٹائے, آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر. کتنی مرتبہ؟ بولو تو صحیح, بولو تو صحیح, کتنی مرتبہ؟ بندیالوی یہ جملہ کہتا ہے. پورے ملک میں بندیالوی کے سوا کوئی خطیب یہ جملہ نہیں کہے گا, یہ صرف بندیالوی کہے گا. یہاں ٹھنڈ پڑ جائے نا,
تو پھر یہ ساری مسجد اور سین گونج جانا چاہیے۔ میں جو ترجمہ کروں گا، میرے نبی نے کہا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ابھی وہ جملہ نہیں ہے، تسی نہران تو پہلے کپڑے لا چھڑے، ابھی وہ جملہ نہیں ہے، جملہ آگے ہے، جملہ وہ بڑا زبردست ہے۔ میرے جملے کی قدر کرو جھنگ والا، قدر کرو۔ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ اب بول، در والے کون ہیں اور گھر والے کون؟ اب بول، سنی ہو کر رافضیت پھیلاتا ہے، سنی کہلا کے رافضیت کی تبلیغ کرتا پھرتا ہے۔ حضرت عثمان کے گھر 2 بیٹیاں، کتنی دو بیٹیاں، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ میرے آقا نے فرمایا عثمان میری 40 دھیاں ہوندیاں، وفی روایت میری 100 بیٹیاں ہوتی، وہ مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی عثمان کی شرافت کی، اس کی حیا کی۔ اور بیٹیوں والو جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں تے بدقسمتی نال جوائی اچھا نہیں لبیا، گندا بندہ مل گیا، تیری بیٹی کو گالیاں نکالتا ہے، مارتا ہے، تانے دیتا ہے، دوئی دھی بھی اتھائی دیں دے ان کیا وجہ جے لین رشتہ آ جان آدھے وہ ہکو بہوں کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ایک ہی بڑی ہے۔ بندیال بھی پھر ایک جملہ کہنا چاہتا، جنگ کی سرزمین میں جملہ کسی نے نہیں کہا، یہ بندیالوی ہی کی قسمت میں میں یہ جملہ کہوں گا۔ اوے لوگو، یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، اور وہ سسر کہے تیرے جیسا داماد مجھے نہیں ملنا، تیرے جیسا داماد مجھے نہیں ملنا، میری 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ مرزائیوں مجھے مطمئن کرو، جہاں تک میری تقریر پہنچی اور کوئی مرزائی سنے تو مجھے مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتی ہیں، جس مہر سے نبی بنتی ہیں، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نعرہ لگاؤ جی۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیا عثمان، شجاعت علی، کربلا کے شاہ حسین، سیاست معاویہ، عفت ابن عائشہ، خدا گواہ، نعرہ تکبیر، خدا گواہ، حضرت علی کا یہ شرف، لوگ میرے متعلق بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ حضرت علی کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت علی کی توہین کرنے والا بھی سنی ہوتا ہے؟ اس کا تو ایمان مشکوک ہے۔
ہماری ایک آنکھ کا نور صدیق اکبر ہے اور ہماری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. ساڈی تے مجبوری ہے وے پاگل آدمی تیریاں موجاں لگی ہوئی ہیں تو ایک کھک بند کیتی ہوئی ہے. ہمیں دونوں کھلی رکھنی پڑتی ہیں. جو قدر کی نگاہ اور عزت عظمت ہمارے دل میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ہے، خدا کی قسم اسی طرح عظمت سیدہ فاطمہ کی. ہم تو سنی ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارے لیے تو احترام میں سارے برابر ہیں. حضرت علی کا یہ شرف، حضرت علی کی یہ عظمت کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی، کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی. نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں، نہ حضرت معاویہ میں، نہ حضرت بلال میں. 1,00,000 سے زائد صحابہ کسی میں یہ شرف اور عظمت نہیں پائی جاتی جو صرف اکیلے حیدر کرار میں پائی جاتی ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. کس نے پالا تھا؟ اور میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہو. بچپن میں جب وہ 2 سال 3 سال 4 سال کے ہیں، میرے نبی نے ان کے اخلاق کیسے سنوارے ہوں گے، عادات کیسے سنوارے ہوں گے. بچوں میں پہلا مومن ہے. ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا. اس رات اس بستر پہ سونا آسان نہیں تھا. اس بستر والے کو تو قتل کرنا چاہتے، باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے، باہر تلواریں لے کے کھڑے تھے، اس بستر والے کو قتل کرنا ہے. میرے نبی حضرت علی کو لٹا کے خود باہر چلے گئے اور حضرت علی صرف لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے. تیری بہادری پہ قربان جاؤں، تیری شجاعت پہ قربان جاؤں، تیری دلیری پہ قربان جاؤں. کیسا شجاع ہے، کیسا نڈر ہے، کیسا بے باک ہے، کیسا بہادر ہے. بچوں میں پہلا مومن ہے. ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا. بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر میرے نبی کا پیارا داماد ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. مرزائیو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس علی پر کیوں نہیں لگی؟ ہمیں مطمئن کرو، ہمیں مطمئن کرو. مرزے نے یہ جو معنی کیا ہے نبیوں کی مہر، اس پر ہمیں اشکال ہے. ہمیں مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کے متعلق جھولیاں اٹھا اٹھا کے میرے نبی نے دعائیں کی تھی. اللہم اجعل معاویۃ ہادیاً، اللہم اجعل معاویۃ ہادیاً مہدیاً وحد بہی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہم املے ہو علما و حلما. معاویہ کی غلطیاں چنتے رہتے ہو، یہ غلطی کی، اس نے یہ کام غلط کیا، اس نے یہ کام غلط کیا. اور کبھی فضائل کی بات بھی کیا کرو. معاویہ کی فضیلت کوئی نہیں، غلطیاں ہی چنتے ہو، انہی کا تذکرہ کرتے ہو. اٹھاؤ بخاری. بندیالوی تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا. تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے. بندیالوی حوالہ پیش کرنا لگا ہے حدیث کا، اور حدیث میں بھی بخاری. اور سے بولو، کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. معاویہ تو فتح مکہ کے دن ہی مان لایا تھا. فتح مکہ کے بعد کتنی وحی اتری تھی اس نے لکھنی تھی.
تم کاتب وحی کہتے ہو، فتح مکہ کے دن تو وہ مسلمان ہو رہا ہے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہو رہا ہے۔ میں دنیا بھر کے ناقدین معاویہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ معاویہ فتح مکہ کے دن، ایک منٹ وہ کوئی میں للکار نہیں ماری یار، میں تے زندہ رہن دو یار۔ ناقدین معاویہ، معاویہ پر نقد کرنے والے، تنقید کرنے والے کہ معاویہ کب مسلمان ہوئے تھے، وہ جس جگہ پہ چاہیں مجھ سے مناظرہ کر تاریخ کی کتاب میں فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ عمرۃ القضاء ہوا 7 ہجری کو، صلح حدیبیہ 6 ہجری، صلح حدیبیہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکے، مشرکین نے نہیں کرنے دیا۔ اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے اگلے سال آئے، وہ کون سی تھی؟ 7 ہجری۔ فتح مکہ ہوا 8 ہجری۔ اور کچھ سن دے ہو کہ نہیں سن دے؟ پکا لو سینے پہ لکھ لو۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے نبی عمرہ کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، مروہ پہ بیٹھی ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، ایک کام رہ گیا ہے حجامت کروانا، باقی سارے کام عمرے کے ہو گئے، صرف بال کٹوانے ہیں بال۔ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، طلحہ و زبیر موجود، حضرت بلال موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، ہزاروں صحابہ موجود۔ اٹھا بخاری، مربع پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کے بال کترنے والے کو معاویہ کہتے ہیں۔ اٹھا بخاری، تو کہتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے تو بال کیوں کاٹ رہے تھے؟ کچھ کہتے ہیں نہیں، مومن تو پہلے ہو گئے تھے، ایمان چھپا رکھا تھا۔ یہ چھپا رکھا تھا؟ مربع پہ میرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی کے بال کاٹے اور بال کاٹ کے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ کدی لوگوں نے یہ بھی سنا، صرف وہی سناتے رہو، یوں کیا، یہ کام کیا، یہ بھی سنانا لوگوں کو۔ بھائی معاویہ میرے نبی کی زلفیں تراشنے والا ہے، یہ بھی سنا۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے، قول کسی عام آدمی کا نہیں، قول پیش کر رہا ہوں نبی پاک کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس تہجد کے ٹائم میرے نبی نے جھولی پھیلا کے اسے کہا تھا، مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا فہم عطا فرما۔ وہ عبداللہ ابن عباس، بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کروں گا، وہ فرمائیں گے معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، صحابی ہے۔ اور اگر صحابی ہے نا تو پھر صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات، نہیں سمجھو گے یار، نہیں، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ میرے پیغمبر پکے سچے مومن تیرے یار نے، اے پکے سچے مومن انہاں نو مننے گا بھی مومن، مومن ہی مانے گا انہیں۔ رضی اللہ عنہم۔ آج میں عظمت صحابہ پہ وہ سارے جملے یہاں بول کے جا رہا ہوں۔
جن میں کچھ جملے بچا کے رکھا کرتا ہوں اور تقریروں کے لیے بھی. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اس پہ ایک جملہ ذہن میں آئے. آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، آپ صحابہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے لوگ، پھر مزہ آ جائے نا، مزہ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. جنت انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی، جنت انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی. اگر صحابہ پہ رب راضی ہو گیا ہے نا تو پھر سورت حدید کی آیت نمبر 10 کو مان. کلن کلن وعد اللہ الحسنى، کلن. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں. کلن، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کرنا. میرے فیصلے والے ہونے نے، ابوبکر فیصل کے بھی ہونے ہیں، مولانا کے بھی ہونے ہیں، علماء دیوبند کے بھی ہونے ہیں، علماء بریلی کے بھی ہونے ہیں، مفسرین، محدثین، مفتیان کرام، سارے دے فیصلے والے ہونے، تواڈے بھی ہونے، سب دے ہونے، سب کے فیصلے بھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں. تیرے میرے سارے دے فیصلے مرن تو بعد ہونے نہیں. رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت. پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے قرآن نے کر دیے. تو میاں اپنی نہ بیڑ، تو معاویہ نو چھوڑ، تو عمر بن العاص نو چھوڑ، اپنی نہ بیڑ. مرن تو بات تیرے نال کی ہونا. جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا وہ صحابہ ہیں، اور قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. مرزائیو مجھے مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتی ہیں یہ مہر سمجھو گے، سمجھو گے، جس مہر سے نبی بنتی ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی. گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی، نام میرے نبی نے رکھا تھا، نام میرے نبی نے رکھا تھا، اپنے کاندھوں پہ سوار میرے نبی نے کیا تھا. یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ ہمیں مطمئن کرو، نہ مہر کسی صحابی پہ لگتی ہے، وہ مہر نہ کسی تابعی پہ لگتی ہے، نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی پہ لگتی ہے، نہ کسی مفسر پر، نہ محدث پر، نہ مفتی پر، نہ کسی فقیہ پر، نہ کسی ولی پر، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پر، نہ بایزید بستامی پر، نہ سلطان باہو پر، نہ امام اعظم پر، نہ امام شافعی پر، نہ امام احمد پر، نہ امام بخاری پر، نہ امام مسلم پر، نہ ترمذی پر، نہ ابن ماجہ پر، نہ نسائی پر، کسی پہ نہیں لگتی. اے مور کیڈی سیانی ہے، اے مور کیڈی سیانی ہے، آ کے لگی تے مرزے قادیانی تے. واہ واہ، یہ میرا الزامی جواب تھا. یہ کیا تھا؟ میں اب تحقیقی جواب دینا چاہتا ہوں، تحقیقی جواب دینا چاہتا ہوں. نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر. یہ جو مہر ہے نا اس کو آج کل آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. ہماری زبان میں آج کیا کہتے ہیں؟ سیل کرنا. کسی چیز کو کیا کر دینا؟ سیل کرنا. سیل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باہر دی شے اندر نہیں جا سکتی،
اندر دی شے یہ زمانے میں خط لکھے جاتے تھے لفافے کارڈ لیٹر باکس ہوندے سن کسی نو یاد ہون وہ سرخ سرخ رنگ دے ہون تے وہ ساریاں بہاراں ایس بے غیرت نے ختم کر کے رکھ دیا سب کو وہ خط کا انتظار ہوتا تھا بوڑھی مائیں دیہات میں 1 بجے پہ ڈاکیا آنا تے میرے پتر دی چٹھی لے کے وہ بڑی لذت ہوتی تھی یار اس میں ہم نے وہ دور دیکھا ہے آپ تسی تے خیر سارے بچے ہو تسی تے کسی نہیں ویکھیا ہو میں ہی تو حضرت نوح دے زمانے دا آ گیا لیٹر باکس ہوتے تھے اس میں ڈالتے تھے خط پھر دوستوں کو خطوں کا جواب دیا کرتے تھے وہ بڑی لذت ہوتی تھی اس میں وہ ڈاک خانے والے سارے لفافے ایک تھیلے میں ڈالتے گئے آخر میں آ کے انہوں نے اسے سیل کیا یہ جو بات میں کہنے لگا علماء اگر سامعین میں ہیں علماء کرام سٹیج پہ سامعین میں تو وہ میری بات کو غور سے سن سیل کیا سیل کرنے کا مطلب یہ ہے اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا اور اندر والا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا نبیوں پر مہر کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی اور جن کو پہلے مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی کسی سے اسی کو کہتے ہیں ختم اللہ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگائی مہر لگائی کیا مطلب باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی یہی میں نے نبیوں پر مہر 2 معنی ہو گئے ایک مرزے نے معنی کیا نبیوں کی مہر ایک میں نے معنی کیا نبیوں پر مہر لیکن چلو وپار دا سودا کریے وپار دی گل کریے مرزائیوں نہ تہاڈا معنی نہ میرا معنی میں دنیا بھر کے مرزائیوں کو مخاطب کرنے لگا ہوں نہ مرزے دا معنی نہ میرا معنی آؤ جس ہستی پر قرآن اترا تھا ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خاتم دا معنی تساں کرو خاتم النبیین کا معنی آپ کریں آمنہ کا لال معنی کر دے پھر کوئی گنجائش رہ گئی کسی کے معنی کی گنجائش رہ گئی یا رسول اللہ معنی کیجئے میرے آقا نے کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اب ذرا آپ نے توجہ کرنی اگلے لفظ جو میں بولوں گا میں عربی پڑھوں گا آقا کا ارشاد پڑھوں گا ترجمہ نہیں کروں ترجمہ جھانگ والے خود سمجھیں بولو یار اعتماد کرو اپنے ہوتے معنی خاتم النبیین کا واضح ہو جائے گا میرے نبی نے کہا 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ آنا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں یا رسول اللہ ایو تا رولا یہی تو اختلاف ہے خاتم النبیین کا کیا معنی ہے نبیوں کی مہر بعد میں بھی نبی آئیں گے یا نبیوں پر مہر میرے نبی نے خود اس کا معنی کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ جو مرزائی دھوکہ دیتے ہیں تمہیں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے ایک تسی مان لے ایک اسی مان لے وہ آپ کو کہتے ہیں تم بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانو گے نا ایک نو تسی مان لیا ایک نو اسا مان لیا حضرت عیسیٰ کو نبوت میرے نبی کے بعد نہیں ملے گی
ان کو نبوت میرے نبی سے پہلے مل چکی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے میرے نبی کے بعد اب کسی کو نبوت عطا۔ میں پھر ایک دفعہ مرزائیوں کو مخاطب کرنے لگا، اور یہ جو میں مرزے کا ایک حوالہ پیش کرنے لگا، اس پر مرزائی غور کریں، سوچیں۔ مرزا کہتا ہے، یہ غور سے سننا ہے، مرزا کہتا ہے، لکھتا ہے، جب میں پیدا ہوا نا تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا جنت بی بی۔ بہن کا کیا نام تھا؟ جنت۔ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، وہ جڑوے پیدا ہوئی، جڑوے وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد ماں کے پیٹ سے آیا۔ آگے کہتا ہے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میرے بعد کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہوا، تو میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں مرزائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جڑا مرزے نے خاتم دا میں نہ کیتا وہ خاتم الاولاد دا کرو۔ میں اولاد دی مہر لے کے آیا، بھئی جس تے میں مہر لانی ہے اس جمی جانا کرو مانا۔ جو مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے وہ خاتم الاولاد کا کرو نہ مانا، نہیں تے ساڈے والا مانا کرو۔ علماء کرام، میں پھر ایک دفعہ، ہے تو گستاخی آپ کو مخاطب کرنا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ اہل علم لوگ ہیں، لیکن چلو کدی کدی کھوٹا پیسہ بھی کم آ جاتا۔ خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے، خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ سالم الاعضاء نہ کامل الاعضاء، نہ کوئی لولا نہ لنگڑا نہ کانا، نہ انا نہ ڈورا، نہ کوئی لوتھڑا، کچھ بھی اس کے بعد پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہ ہوگا میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی اصلی نے، نہ بروزی نے، نہ حقیقی نے، نہ مجازی نے۔ میرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا۔ بات تو میں تھوڑی سی اور بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو مجھے پتہ لگ رہا تسی اتھے جا کے سین جانا تے میں سرگودے جانا۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور قصر امت کی پہلی اینٹ، قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے، اور پھر ابو بکر ہی کے ہاتھوں جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما بھی کروایا۔ ابو بکر اٹھا تھا، انہوں نے لشکر بھیجا تھا، حالات کیا تھے؟ نبی پاک کا انتقال ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک کے انتقال کا کچھ کم غم تھا، صحابہ کو کم غم تھا۔ زبانیں بند ہو گئیں، زبانیں کئیوں کی بند ہو گئیں، ہوش نہ رہے، بندہ گزرتا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ پھر 3 طرف فوجیں روانہ کرنی ہیں، زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے، ایک اسامہ کا لشکر بھیجنا ہے، 2 مسلمہ کے خلاف لشکر کشی کرنی ہے، 3 حضرت عمر جیسا بہادر آدمی وہ آ کے سفارش کرتا ہے، ابو بکر 3 محاذ اکٹھے نہ کھولو، پہلے مسلمہ نال 2 ہاتھ کر لے بھی پھر منکرین زکوٰۃ سے بات کریں گے، اسامہ کا لشکر پھر روانہ کریں گے، 3 محاذ اکٹھے نہ کھولو۔ اور حضرت ابو بکر کہتی ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا پر پھرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو،
مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ فنڈ میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی نہیں دے گا ابو بکر اکیلا جہاد کرے گا، جہاد کرے گا۔ میں تینوں محاذوں پہ فوجیں بھیجوں گا۔ اسامہ کا لشکر میں نے نہیں روکنا، اس لیے کہ اسے میرے نبی نے بھیجا تھا، اسے میرے نبی نے بھیجا تھا۔ امیر المومنین اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اس کے کمان میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بزرگ صحابہ، کمانڈر بدلو۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا میں اسے نہیں بدلوں گا، کمانڈر اسامہ ہی رہے گا۔ مسلمہ کے خلاف بھی میں لشکر کشی کروں گا۔ جب تینوں طرف لشکر نکلے نا تو کفار نے سمجھا مسلمان ایڈے کمزور نہیں ہوئے، ایڈے کمزور نہیں ہوئے۔ تینوں طرف لشکر، اللہ نے تینوں طرف کامیابیاں عطا کر دی، تینوں طرف کامیابیاں عطا کر دی۔ اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ اسے علامہ اقبال نے کہا تھا، آمن الناس پر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ یہ بندیالوی نہیں کہہ رہا، کوئی سنی عالم نہیں کہہ رہا، یہ مصور پاکستان کہہ رہا ہے، یہ ہمارا قومی شاعر کہہ رہا ہے۔ آمن الناس پر مولا ماں۔ علامہ اقبال نے حدیث کا ترجمہ کیا، علامہ اقبال قرآن کی تفسیر کرتا ہے، علامہ اقبال نے حدیث کا ترجمہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر کوئی احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے۔ امن الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا۔ جملہ ایک ذہن میں آئے گا، میرا نبی انسانیت کا محسن ہے، میرا نبی امت کا بھی محسن ہے، میرا نبی سب کا محسن ہے، اور ابو بکر میرے نبی کا بھی محسن ہے۔ سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ آمن الناس پر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں۔ خدا دی قسمیں اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے نا تو میں جو شعروں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں نا، علامہ اقبال بول اٹھتے، میں ایو کچھ آکھنا چاہتا سا جو بندیالوی آکھ رہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کلیم اول سینہ ماں، ابو بکر ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ہے۔ اور طور کا کلیم تھا موسیٰ۔ آمن الناس پر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو۔ ابر بادل، بادل بادل۔ خدا کے لیے میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، علامہ اقبال کے شعر کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے، مرجھانے لگتا ہے، بادل آتا ہے، بادل برستا ہے، کھیت لہرانے لگتا ہے، سرسبز ہونے لگتا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگ گیا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانی اسلام و غارو بدرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔